خالی رواج نہیں دیا بلکہ خود وہ سارے جرائم کر کے لوگوں کو اپنے ہم نوا بنانے کی کوشش کی. اور وہ افراد جو نماز پڑھتے تھے، وہ جو روزہ رکھتے تھے، وہ جو قاری قرآن تھے، اس کے لیے ان کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت یہ اس کا پرانا بغض اور کینہ تھا جس کو اس نے ظاہر کیا. وہ منظر بہت ہی دردناک تھا جب علی زین العابدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطراء طاہرہ کا بقیہ، امام امت زین العابدین، جن کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہاں ہے سجدہ گزاروں کے سردار، کہاں ہیں عبادت گزاروں کے لیے زینت تو وقار؟ تو علی ابن الحسین کو سامنے لایا جائے گا. امام علی زین العابدین بہت مظلوم ہیں، مولا حسین بھی بہت مظلوم ہے کہ آپ نے کربلا کے صحرا میں اپنے ہاتھوں پر اپنے شیر خوار بچے کی قربانی دی، اپنے جوان علی اکبر کو اپنے سامنے زمین کربلا پر گرتے اور تڑپتے دیکھا، اپنے زور کمر جوان بھائی عباس کے بازو کٹے اٹھائے اور آپ کی لاش پر پہنچے اور پہنچ کر کہا الآن ان کا سرا ظہری، اب میرا زور کمر ٹوٹ گیا. یہ ساری چیزیں حسین مظلوم نے اسلام کی بقا کے لیے، دین کے دفاع کے لیے برداشت کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مقتل میں پہنچ چکے تھے اور آپ کی طرف شمر ملعون، مالک بن انس اور خولی اور دیگر قاتل بڑھ رہے تھے کہ آپ کا سر قلم کریں، ایک دفعہ آپ کے درمیان اور آپ کے خیام کے درمیان دشمن کی فوجیں آ جاتی ہیں تو آپ نے وہی مقتل سے ایک بلند آواز دے کر کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم ان کنتم غربا کما تزعمون. اے ابو سفیان کی اولاد کے شیعو، اے یزیدیو، اگر تمہارے میں دین نہیں ہے اور دین سے تم نے ہاتھ اٹھا لیا ہے تو بھی تم آزاد مرد تو بنو. جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم عرب ہو تو عربوں کی غیرت اور حمیت تو تم میں ہونی چاہیے. تم نے نہ تو دین کی روایات کا لحاظ رکھا اور نہ ہی عرب ہونے کا پاس کیا. تو شمر ملعون نے کہا کمینے نے کہ یبن زہرا، بی بی کا خبیث نے نام لے کر کہا اے زہرا کے بیٹے تم کیا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو مولا حسین نے فرمایا دیکھو مردوں کی جنگ مردوں سے ہوتی ہے، اس میں عورتوں سے تو کوئی پاس نہیں ہوتا. عورتوں کی طرف تمہارے جو کمینے جا رہے ہیں میرے خیام کی طرف، ان کو روک دو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مولا حسین کو یہ حالت مقتل میں پہنچنے کے بعد بھی برداشت نہ ہوئی اور آپ نے دشمنان دین اور دشمنان انسانیت ان قاتلوں کو جھنجھوڑا کہ جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کے خیام کی طرف نہ جائیں. میں قربان جاؤں آپ کے مظلوم بیٹے علی زین العابدین پر کہ علی زین العابدین
اپنے خیام اجڑتے بھی دیکھتے رہے، اپنی پھپھیاں اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسیر ہوتا بھی دیکھا۔ آپ نے انہیں بے ساز و سامان اور بغیر پردہ کے اور بغیر سرپوش کے اونٹوں پر بیٹھے اپنی ان خواتین اور ان مخدرات عصمت اور طاہر مطہر گھرانے کی بیویوں کو بیٹھا دیکھا۔ اور پھر ابن زیاد کے دربار کا منظر بھی آپ کے سامنے، لیکن یزید کے دربار کا منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ یزید نے فقط فرزند رسول کو بے دردی کے ساتھ ذبح ہی نہیں کیا، بلکہ رسول زادیوں کو، ابن زیاد کو حکم دیا کہ انہیں کافر قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر، اسیر بنا کر کوفہ سے شام بھیجو، اور دور دور تک جو شہر ہے ان سب سے گھماتے آؤ، تاکہ میرا رعب قائم ہو اور پتہ چلے کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں اور رسول اور آل رسول ناکام ہو گئے ہیں۔ اور یزید چاہتا تو یہ تھا کہ جب یہ کاروان پہنچے گا تو اس دن میری فتح کا دن ہوگا اور اسلام کے خاتمے کا دن ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین مظلوم کا سر مبارک اس ملعون کے تخت کی نچلی سیڑھی پر پڑا تھا، نچلے حصے پر پڑا تھا، اور ایک تشت میں یہ ملعون شراب کی محفل سجائے ہوئے تھا اور زرق برق کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہ ملعون شراب پیتا تھا، جو بچ جاتا حسین مظلوم کے سر پر اڑیل دیتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ جملہ بھی کہتا تھا کہ اے حسین، تیرے نانا نے شراب کو حرام قرار دیا تھا اور میں اسے حلال کر کے پی رہا ہوں۔ اور یہیں پر اس نے اپنے کفریہ اشعار بھی کہے، اور یہ وہ دردناک منظر تھا کہ ایک کونے میں علی زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے پردے دار علی مولا کی شیر دل بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اسیری کے عالم میں ایک کونے میں کھڑی ہے، اور اس حال میں ہے جس طرح ترک اور دیلم کے اسیروں کو لا کر کھڑا کیا جاتا تھا، اور آل رسول کا کوئی پاس نہیں رکھا گیا، اور شامیوں کو یہ بتایا گیا یہ کوئی باغی تھا جسے مار دیا گیا۔ اور یہاں پر اس نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہ جملے کہے تھے، لیت اشیاخی ببدر شہدوا جز الخزرج من وقع الاسلی، کہتا ہے کاش میرے وہ بڑے، میرا وہ چچا، میرا نانا، میرا ماموں، میرے بڑے جو بدر میں مارے گئے تھے، جو بدر میں قتل ہو گئے تھے، آج وہ یہاں پر موجود ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح میں نے بنی ہاشم سے اپنا انتقام چکا لیا، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتے کہ یزید مرحبا، تم نے اچھا کیا کہ ہمارے قتل کا بدلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے فرزندوں سے لے لیا اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر تم لے آئے۔ اور پھر یہ کہتا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لست من خندف ان لم انتقم